السلام علیکم۔ آج میں کلاس 8 کو پڑھانے جا رہی ہوں پوئم اے نیشن اسٹرینتھ۔ ایک ویڈیو میں نے آپ کو اس کے جو ڈیفیکلٹ ورڈز تھے وہ میں نے آپ کو پڑھائے۔ آج ہم اس کی سمری پڑھیں گے اس پوئم کی، کہ اس پوئم میں جو ہے جو رائٹر ہے، جو پوئٹ ہے، وہ کیا کہتا ہے اس پوئم میں ہمیں نیشن کے بارے میں۔ The poem A Nation's Strength is written by Ralph Waldo Emerson۔ یہ جو پوئم ہے A Nation's Strength، یہ لکھی ہے ریلف والڈو ایمرسن نے۔ In this poem the poet tells us about the secret of nation's strength, greatness۔ اس پوئم میں جو کیا ہے، جو یہ ہمارا رائٹر ہے، جو یہ ہمارا پوئٹ ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ وہ ہمیں نیشن کے بارے میں، ہماری قوم کے بارے میں، اس کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہے، کہ ایک راز بولتا ہے کہ ہماری جو قوم ہے، ہمارا جو نیشن ہے، وہ کس سے طاقتور بنتا ہے۔ The wealth of a nation can make it neither strong nor great۔ یہ کہتا ہے کہ جو دولت ہوتی ہے، جو ویلتھ ہوتی ہے ایک نیشن کی، اس سے قوم جو ہے وہ نہ طاقتور بنتا ہے، نہ ہی وہ بڑا بنتا ہے۔ It is the people who really matter۔ یہ تو لوگ ہیں جو اس کو اسٹرانگ بناتے ہیں، جو اس کو گریٹ بناتے ہیں۔ It can become great and strong by the countless sacrifices of its people who suffer long for the sake of truth, honor and greatness۔ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے بنتا ہے، جو مطلب ان لوگوں کی وجہ سے جو قربان کرتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی پرسنل لائف کو، کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے۔ وہ مطلب جیسے ہماری جو فوج ہے، ہمارے باقی ہمارے جو اس وقت جو پینڈیمک چل رہا ہے، اپنے قوم کو، نیشن کو بچانے کے لیے ہر ایک مطلب اس میں لگا ہوا ہے کہ کیسے ہم اپنے قوم کے لوگوں کو بچائیں، اس بیماری سے بچائیں۔ اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں، اس میں یہ جو ریلف والڈو ایمرسن یہ بھی یہی کہتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے قوم کو اسٹرانگ بنانا ہوتا ہے، گریٹ بنانا ہوتا ہے، اچھا طاقتور بنانا ہوتا ہے، تو یہ تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس قوم کے لیے کام کرتے ہیں، جو اس قوم کے لیے لڑتے ہیں، اس قوم کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ اپنی پرسنل جو بھی ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ان کے لیے ہوتا ہے، وہ ان کو مطلب سیکریفائس، قربان کر دیتے ہیں، تاکہ جو ہمارا نیشن ہے وہ آگے بڑھ سکے۔ Any nation which has ever tried to achieve greatness through battle witnessed degradation۔ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی نیشن اگر ٹرائی کرتا ہے کہ وہ طاقت سے، وہ لڑائی سے اپنے قوم کو طاقتور بنائے، وہ مطلب وہ تو جنگ تو جیتتا ہے، لیکن لاسٹ پہ کیا ہوتا ہے؟ ان کی ہار ہی ہوتی ہے، ان کا قوم جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، نیست و نابود ہوتا ہے۔ وہ مطلب اس کی مطلب اس میں یہی کہتا ہے کہ طاقت سے مطلب یہ لڑائی جھگڑے سے قوم جو ہے، نیشن جو ہے وہ طاقتور نہیں بنتا ہے، بلکہ ایمانداری سے، سچائی سے، اس سے ایک قوم جو ہے وہ طاقتور بنتا ہے۔ History bears witness to the fact that the nation who tried to cover themselves with glory through sword were not for the long in the possession of the same۔ یہ مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہے، جس بھی قوم نے، جس بھی نیشن نے تلوار چلا کے، جنگ کر کے اپنے قوم کو مطلب جتوایا، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نیشن کبھی آگے نہیں بڑھ پایا ہے۔ جس نے بھی لڑائی، دشمنی سے مطلب اپنے قوم کو یہ آگے بڑھانے کی کوشش کی، وہ قوم کبھی آگے نہیں بڑھ پایا، وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہ گیا۔ And pride comes before a fall had been proved well in the nations who were blind with pride۔ اور وہی نیشنز، وہی قوم آگے بڑھے جنہوں نے مطلب سچائی، ایمانداری کے ساتھ اپنی قوم میں کام کیا، اپنے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، اپنی سچائی سے پیش آئے، وہی کو نیشن جو ہے وہی آگے مطلب انہوں نے ہی مطلب جیت حاصل کی۔ The poet says that real strength of a nation lies in the men of character۔ اس میں یہی ریلف والڈو ایمرسن یہی کہتا ہے کہ ایک قوم کی مطلب سچی جیت کس میں ہوتی ہے؟ ان کے لوگوں میں، جو لوگ وہاں پہ ان کے کریکٹر سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم کے لوگ کیسے ہیں، ان کے کریکٹر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو نیشن ہے وہ کتنا طاقتور ہے۔ These men uphold the cause of honor and truth۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی ایمانداری، وہ اپنی اس قوم کی کیا کہتے ہیں اس کو، آنر کے لیے، اپنی اس کی سچائی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ They remain united and face hardships۔ وہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے اور بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ Such men are
ब्रेव, ट्रूथफुल एंड स्टेडफास्ट। वो लोग जो है वो बहादुर होते हैं, वो ईमानदार होते हैं, वो बहुत ही मतलब ताकतवर होते हैं। दे डू नॉट केयर अबाउट देयर पर्सनल लॉस एज दे सेक्रीफाइस देयर पर्सनल इंटरेस्ट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशन। वो ये नहीं केयर नहीं करते हैं कि उनकी जो अपनी पर्सनल रिलेशन होती है, माँ बाप, भाई बहन, या उनके जो अपने बच्चे होते हैं उनके लिए, वो सब हर एक को अपनी कौम के लिए कुर्बान करते हैं। वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को, अपनी पर्सनल रिलेशन को आने ही नहीं देते हैं अपने इस कौम और अपनी कौम की लड़ाई में। वो हर एक रिलेशन को सेक्रीफाइस करता है। दे बियर एवरी ट्रायल विथ करेज। वो हर एक मतलब हर एक मुश्किलात का सामना मतलब अच्छे से करता है। वाइल अदर्स रन अवे दे रिमेन स्टेडफास्ट। जब मतलब वो जो मतलब लोग जो भागने वाले होते हैं, जो मतलब इससे डरते हैं, किसी मतलब मुश्किल से डरते हैं, मतलब वो उनमें से नहीं होते हैं। वो हमें उसका सब मुश्किलात का सामना करते हैं। दे बिल्ड दियर नेशन ऑन दिस श्योर फाउंडेशन ऑफ वर्चू एंड टेक इट टू द हाइस्ट पॉइंट ऑफ ग्रेटनेस। वो क्या करते हैं, वो लोग जो इस नेशन को इस अपने नेशन को ताकतवर बनाते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी नेशन को ऐसे बनाते हैं, ऐसे मजबूत बनाते हैं अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से, कि मतलब उसकी जो बुनियाद होती है वो पक्की होती है। वो कभी मतलब जैसे हम कहते हैं कि अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी होगी तो उसकी बुनियाद जो उसकी जो बेस है वो पक्की होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बिल्डिंग अच्छी बनती है। इसी तरह से अगर हमें अपने नेशन को आगे बढ़ाना होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने नेशन को मतलब सच्चाई से, ईमानदारी से अपने नेशन को आगे बढ़ाना होता है। हमें इसमें बेईमानी नहीं करनी होती है। इसी तरह से जो लोग ईमानदार सच्चे लोग होते हैं वही अपने नेशन को आगे बढ़ाने में, ताकतवर बनाने में मतलब अपना रोल अदा करते हैं। तो उसकी बुनियाद इतनी अच्छी बनाती है कि वो कौम कभी पीछे नहीं हटता, वो कभी किसी से नहीं हारता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ये पेंडेमिक हो या चाहे कोई और कुछ भी आए। हमेशा हमारा जो जिसमें मतलब ईमानदार अच्छे लोग होते हैं इस कौम को आगे बढ़ाने के लिए, वो कौम हमेशा आगे बढ़ता है। तो हमें भी अपने, अगर इस समरी से हमें यही मतलब इस पोइम से हमें यही नसीहत मिलती है कि अगर हमें अपने घर को, अपने आप को बचाना होगा तो हमें क्या कहते हैं इसको, हमें मतलब ये सच्चाई ईमानदारी से काम करना चाहिए। थैंक यू।